ڈاکٹر بی آر امبیڈکر اوپن یونیورسٹی کے جانب سے پیش خدمت ہے ایک بصری سبق۔ عزیز طلبہ اور طالبات، آج کے اس بصری سبق کا عنوان ہے اسکرپٹ نویسی۔ آئیے ہم ہمارے جو ماہر ہیں اردو کے ڈرامہ نگار، مترجم، فری لانس رائٹر جمیل شیدائی سے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ جمیل شیدائی صاحب، میں آپ کا امبیڈکر اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ہمارے طلباء کو یہ بتائیے اسکرپٹ نویسی کیا ہے؟ اسکرپٹ نویسی دراصل ایک اصطلاح ہے، اور کسی اصطلاح کا صحیح مفہوم ہم اسی وقت معلوم کر سکتے ہیں جب اس کے لغوی معنی جاننے کی کوشش کریں۔ اسکرپٹ نویسی دو لفظوں سے مل کر بنی ہے۔ ایک لفظ ہے اسکرپٹ جو انگریزی سے لیا گیا، اور دوسرا نویسی فارسی سے مشتق ہے۔ جب ہم اسکرپٹ کے معنی لغت میں دیکھتے ہیں تو اس کے کئی معنی ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتایا جاتا ہے کہ رسم الخط کے معنوں میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ جیسے عربی رسم الخط کے لیے ہم عربی اسکرپٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، دیوناگری رسم الخط کے لیے دیوناگری اسکرپٹ کہتے ہیں، اور اردو کے لیے اردو اسکرپٹ۔ اسی طرح سے اس اصطلاح کے اسکرپٹ کے اور بھی معنی ہیں، جیسے ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر۔ وہ تحریر جس کو ہم ہاتھ سے لکھتے ہیں وہ بھی اسکرپٹ کہلاتی ہے۔ دوسرے ایک اور معنی اس کے یہ ہیں قانون کی زبان میں، ایسا مسودہ جو اوریجنل ہو، جو اصل ہو، جس کی کوئی نقل نہ ہو۔ اور ایک معنی اس کے جو مستعمل ہیں وہ یہ ہیں کہ ریڈیو، ٹیلی ویژن اور برقیاتی ذریعہ ابلاغ میں جو تفریحی پروگرام ہوتے ہیں اس کے متن یا مسودے کو بھی اسکرپٹ کہا جاتا ہے۔ اب رہا اس اصطلاح کا دوسرا حصہ، نویسی۔ نویسی دراصل فارسی کے مصدر نوشتن سے مشتق ہے، جس کے معنی لکھنا ہے، اور نوشتن کا اس میں فاعل سمائی ہے نویس۔ نویس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ لکھنے والا، اور اسی سے نویسی بنایا گیا، یعنی لکھنے کا عمل۔ جیسے ڈرامہ نویس ہے، ڈرامہ لکھنے والا، جی، اور ڈرامہ لکھنے کے عمل یا کام کو نقشہ نویس ہے، جی، نقشہ نویسی کے لیے روداد نویس ہے، روداد نویسی کے لیے خوش نویس ہے، خوش نویسی وغیرہ وغیرہ۔ مجموعی طور پر اسکرپٹ نویسی کے معنی اسکرپٹ لکھنے کا عمل جی کو کہتے ہیں۔ بہتر۔ تو ہمارے طلباء کو بتائیے کہ یہ جو اسکرپٹ نویسی کی اصطلاح عموماً الیکٹرانک میڈیا یعنی فلم، ریڈیو، ٹیلی ویژن کے سیاق و سباق میں استعمال کی جاتی ہے، یعنی فلم یا ریڈیو یا ٹیلی ویژن کے ڈرامے کے متن کے طور پر یہ بتائیے کہ عام عبارت یا تحریر اور اسکرپٹ میں کیا فرق ہے؟ عام عبارت سے مطلب یہ ہے کہ جو عبارت ہم اخبار میں پڑھتے ہیں وہ عام عبارت ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے جو ادب کے حوالے سے ہم افسانہ، ڈرامہ یا جو ہے ناول پڑھتے ہیں تو یہ بھی عام عبارت ہوتی ہے، مگر اس مختلف اسلوب میں لکھی جاتی۔ تو عام عبارت میں یہ عموماً یہ توضیح ہوتی یا تشریح ہوتی یا بیانیہ ہوتی، مگر جہاں تک اسکرپٹ کی زبان کا تعلق ہے، اس میں عمل کا اور مکالمے میں دونوں کو ملا جلا کے کام لیا جاتا۔ تو اسکرپٹ نویسی میں کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس میں عمل بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ مکالمے بھی ہوں۔ دونوں کے امتزاج سے جو زبان بنتی ہے اس کو ہم اسکرپٹ نویسی کہہ سکتے ہیں۔ یعنی اسکرپٹ کی تحریر عمل، ایکشن اور مکالموں پر، ڈائلاگس پر مبنی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اسکرپٹ میں بصری ابلاغ یعنی ویژول کمیونیکیشن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بے شک آپ نے صحیح فرمایا، پرنٹ میڈیا میں استعمال ہونے والی زبان اور اسکرپٹ کی زبان میں فرق ہے۔ یعنی پرنٹ میڈیا کی زبان توضیحی، تشریحی اور بیانیہ ہوتی ہے اور مختلف اسلوب میں لکھی جاتی ہے، اور اس کے برعکس اسکرپٹ نویسی میں عمل اور مکالمے کو ضبط تحریر میں لانا ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے ویژول کمیونیکیشن کی اصطلاح استعمال کی ہے، کیا آپ ہمارے طلباء کو بتائیں گے کہ بصری ابلاغ یعنی ویژول کمیونیکیشن کا دراصل مفہوم کیا ہے؟ بصری ذرائع ابلاغ کا دراصل مفہوم یہ ہے کہ بعض وقت ہم تصویروں کے ذریعے یا تحریر کے ذریعے ہمارے ذہن میں کچھ امیجز ابھرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم ایک تصویر دیکھتے ہیں جس میں ایک لڑکا ہے جو بڑا نحیف و نجار ہو گیا ہے، اس کے ڈھانچہ نکل کے آ گیا ہے، اس کے بازو ایک کشکول پڑا ہوا ہے۔ یہ تصویر کو دیکھنے کے بعد ہمارا خیال فوراً صومالیہ کے ان فاقہ زدہ لوگوں کی طرف جاتا ہے جو فاقہ کشی کی وجہ سے اس حالت کو پہنچ گئے ہیں اور متواتر مر رہے ہیں۔ تصویر میں حالانکہ صومالیہ کا کوئی تذکرہ نہیں ہے اور نہ ان کے فاقہ کشی کا تذکرہ ہے، مگر ذہن میں جو امیج بنتا وہ ہمیں فوراً صومالیہ کی طرف لے کے چلتا ہے۔ جہاں تک اب صحافت کا تعلق ہے، جو تصویری صحافت ہے وہ
मुकम्मल तौर पे इसी कम्युनिकेशन पे, विजुअल कम्युनिकेशन पे डिपेंड होती है, इन्हिसार करती है। चलिए, ये बात तो आपने वाज़ेह कर दी कि विजुअल कम्युनिकेशन या जिसे आइनी इबलाग भी कहा जाता है स्क्रिप्ट का जुज़ लाजिम है। अब ये बताइए कि स्क्रिप्ट की तारीफ़ क्या हो सकती है? स्क्रिप्ट की दरअसल तारीफ़ ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो प्रोग्राम होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से 2-3 किस्म के प्रोग्राम हो सकते हैं। एक तो एजुकेशनल प्रोग्राम, तालीमी प्रोग्राम होता है, दूसरे तफरीही प्रोग्राम। तो इन प्रोग्रामों के पेशकशी में जिस ज़बान का इस्तेमाल किया जाता है, जो फॉर्मेट इस्तेमाल किया जाता है, वो स्क्रिप्ट कहलाता है। तो बरक़ियाती ज़राए इबलाग में और फिल्मों में और अखबार में भी हो सकता है, ये स्क्रिप्ट नवीसी को रुबे अमल लाके किसी रुदात को या किसी कहानी को या किसी ड्रामे को हम बयान कर सकते हैं। मगर यूजुअली उमूमन स्क्रिप्ट का ताल्लुक़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ज़्यादा होता है। अच्छा, इसको आम ज़बान में हम ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। जी हाँ। इस ब्लूप्रिंट के ज़रिए से हम बता सकते हैं कि स्क्रिप्ट में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कहाँ आवाज़ों का इस्तेमाल होगा, कहाँ तस्वीर होंगे, कहीं एनिमेशन से कहाँ हम लेंगे, मदद लेंगे, और कहाँ हम ऐसी जगह से उसको शूट करेंगे। ये सब चीज़ें इसमें स्क्रिप्ट में हम तैयार करने के लिए एक खाका सा हम स्क्रिप्ट नवीसी में हम पेश कर सकते हैं। जो आपने ब्लूप्रिंट का जो हवाला दिया वो बहुत ही बजा तौर पे हवाला कहा जा सकता है। जब हम अपना मकान तामीर कराते हैं तो होता है कि हम अपनी ज़रूरतों से आर्किटेक्ट को वाकिफ़ कराते हैं, वो हमारी ज़रूरतों को मलहूज़ रख के मकान का नक्शा बनाता है, और उस नक्शे को हम कंट्रैक्टर के हवाले करते हैं, गुत्तेदार के हवाले करते हैं, उसी मुताबिक से वो घर बनाता है। अच्छा, सहूलत की खातिर हमने स्क्रिप्ट नवीसी को 3 ज़ुमरों में तकसीम कर सकते हैं। जी। एक तो स्क्रिप्ट नवीसी तालीमी प्रोग्रामों के लिए, एक तो स्क्रिप्ट नवीसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए, एक स्क्रिप्ट नवीसी फिल्मों के लिए। तो तालीमी प्रोग्राम के लिए स्क्रिप्ट नवीसी की नौइयत क्या हो सकती है? तालीमी प्रोग्राम का मसला ये हो कि मुख्तलिफ शोबे रेडियो और टेलीविज़न से इस्तेफ़ादा कर रहे हैं। ख़ास तौर से फासलाती तर्ज़ तालीम में तलबा मुख्तलिफ मुल्क के गोशे गोशे में फैले हुए होते हैं, तो जामियात की रसाई उन तक बड़ी मुश्किल से होती है। तो उन तक पहुँचने का बेहतर तरीक़ा ये होता है कि आप रेडियो की मदद लें या फिर टेलीविज़न का सहारा लें। तो जो अरबाब मुख्तदर हैं जामिया के, वो लड़कों के लिए, तलबा के लिए अज़बाक़ की तैयारी करते हैं। तो अज़बाक़ की तैयारी में स्क्रिप्ट फिर हमारे सामने आ जाता है। तो ऐसे अज़बाक़ तैयार किए जाते हैं जिनकी ज़बान बड़ी सहल होती है, जिसमें इस्तिआरे, तलमीहात और रमज़ो किनायत वगैरह नहीं होते। तो ये एजुकेशनल प्रोग्राम जो तालीमी प्रोग्राम है, उसके लिए अज़बाक़ की तैयारी में स्क्रिप्ट हमारी बड़ी मदद करता है, और बग़ैर स्क्रिप्ट के हम एक मौसर और अच्छा सबक तैयार नहीं कर सकते। जमील शहज़ाई साहब, बताइए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए किस किस्म की स्क्रिप्ट नवीसी होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए स्क्रिप्ट ऐसी हो जिसमें अमल भी हो और मुकालमे भी हो, जिसकी ज़बान बिल्कुल सहल हो, जिसमें ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाए, नामानुस लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, या मुरक्कब जुमले इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जुमले सिंपल हों, और रस्मी जुमलों से इज्तनाब करते हुए गैर रस्मी जुमलों का इस्तेमाल करना चाहिए, और स्क्रिप्ट का अंदाज़ ऐसा हो जैसे कि दो दोस्त गुफ्तगू कर रहे हैं, आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, बिल्कुल सादा और सीधा अंदाज़ होना चाहिए। तो ख़बरों के लिए स्क्रिप्ट किस किस्म की तैयार की जा सकती है? ख़बरों का ताल्लुक़ उमूमन होता ये है कि ये आवाम तक जाती हैं। तो आवाम में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग होते हैं जिनकी तालीमी इस्तेदाद मुख्तलिफ होती है, और ख़बर सुनाने वाले को ये पता नहीं होता कि कौन ख़बर सुन रहा है और उसकी तालीमी इस्तेदाद क्या है और तालीमी पस मंज़र क्या है। तो इसलिए तरीक़ेकार उसमें ये इस्तेमाल किया जाता है कि ज़बान को बिल्कुल आसान रखा जाता है ताकि सुनने वालों को आसानी से समझ में आए। और अखबार में जो ख़बर होती है उसमें जो वाक़या होता उसको मुख्तलिफ़ मुक़ामात पे ख़बर में फैलाया जाता है। पहले इब्तिदा में पूरा वाक़या बयान नहीं किया जाता, बल्कि उसमें जो ताजुब का एलिमेंट है, हैरत का एलिमेंट है, और उसको मुख्तलिफ़ मुक़ाम पर रख के जो सुनने वाले सामे हैं, नाज़रीन हैं, या जो है पढ़ने वाले हैं, उनकी दिलचस्पी को बरकरार रखा जाता है। तो मुख़फ़फ़ जो हैं जितने हैं वो इस्तेमाल नहीं किए जाते ख़बर में, बल्कि उनको पूरे का पूरा बयान किया जाता है। जैसे एक वाक़या है कि दो कारें आपस में टकरा जाती हैं, तसादुम होता है दो कारों में। तो अब रिपोर्टर को ये चाहिए कि
کاروں کا جو برانڈ ہے وہ بھی دے کہ کس قسم کی کاریں تھیں، یہ انڈیکا تھی یا اور کسی قسم کی کار تھی. اور کاروں کے تصادم میں کاروں کے برانڈ دینے سے یہ ہوتا ہے کہ کون سی کار بڑی تھی، کون سی کار چھوٹی تھی، اور یہاں پہ لوگ یہ سوچنے میں مجبور ہوتے ہیں کہ بھئی آخر غلطی کس کی ہوگی، اور یہ تصادم کی صورت میں کون سی کار کو زیادہ نقصان ہوگا، چھوٹی کو کہ بڑی کو. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ذہن میں ہم امیج خبر کے ذریعے ابھار سکتے ہیں. کیا انہی باتوں کا اطلاق ٹیلی ویژن سے ٹیلی کاسٹ کی جانے والی خبروں پر بھی ہوتا ہے؟ جی بالکل یہ ہوتا ہے، مگر ٹیلی ویژن سے جو خبریں ٹیلی کاسٹ کی جاتی ہیں اس میں اور ریڈیو کی خبروں میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. جی. ٹیلی ویژن میں خبروں کے ساتھ کلپس بتائے جاتے ہیں، ویڈیو کلپ جس کو ہم کہتے ہیں وہ بتائے جاتے ہیں. تو اب ہوتا یہ کہ خبر ایک سنائی جا رہی ہے اور کلپ کوئی دوسرا لگا دیا گیا. جی. تو ناظرین کو بڑی قسم کے سے دقت ہوتی ہے کہ وہ سن کچھ رہے ہیں اور دیکھ کچھ رہے ہیں. تو یہاں سے ناظرین کی دلچسپی بالکل ختم ہو جاتی ہے اس خبروں کی طرف. اب چونکہ ٹیلی ویژن میں ہزاروں چینلز ہوتے ہیں تو ان کے لیے دستیاب ہوتے ہیں، تو فوراً یہ کریں گے کہ اگر اس قسم کے خبریں نشر ہو رہی ہیں تو کسی دوسرے چینل کی طرف چلے جائیں گے اور وہاں پہ وہ خبریں سنیں گے. تو یہاں پہ ہوتا جو خبر سنائی جا رہی ہے اس کے جو کلپس ہیں وہی بتائے جانے چاہیے. اور دوسری خاص بات جو اس میں یہ ہے کہ اسکرپٹ اچھی ہے، مگر ٹیلی کاسٹ جو نیوز کاسٹر ہے اس نے تیزی سے خبر پڑھنی شروع کر دی تو لوگوں کا انٹرسٹ اس سے چلا جاتا، دلچسپی برقرار نہیں رہتی. کیونکہ وہ مفہوم ان کے ذہن میں اترتا نہیں، جاتا نہیں ہے. اور اگر وہ بڑی رفتار دھیمی رکھتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ بوریت محسوس کرنے لگتے ہیں کہ اور پھر ظاہر ہے کوئی چینل بدل دیتے ہیں. تو رفتار نہ دھیمی ہو نہ زیادہ فاسٹ ہو. تو اب یہاں جو ٹی وی سے خبریں نشر کی جاتی ہیں، ٹیلی کاسٹ کی جاتی ہیں، اس میں ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اسکرپٹ بھی اچھی ہو، ٹیلی کاسٹر بھی خوب ہو، اور جو کلپس بتائے جا رہے ہیں وہ بھی مؤثر انداز میں پیش کیے جائیں اور ناظرین کو جذباتی طور پر اپنے طرف راغب کرنے یا وابستہ کرنے کی کوشش کی جائے. جی. اب آگے چل کر ہم ریڈیوئی ڈرامے کی اسکرپٹ کیسی لکھی جاتی ہے اس کو بتائیں، تاکہ جو ریڈیو سے لکھنے پیش کرنے والے جو نشر ہونے والے ڈرامے ہیں اس کے بارے میں ہم اپنے طلباء کو بتا سکیں. ریڈیو کا جو ذریعہ ہے وہ سمعی ہے. سمعی سے مطلب یہ ہے کہ ہم ریڈیو سے جو پروگرام ہوتے ہیں ان کو صرف سنتے ہیں. جی. اور بصری نہیں ہوتا، اس میں کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی. جی. تو ریڈیو میں جو بھی پروگرام ہوتا ہے اس کی امیجز کو ہمارے دماغ میں ہم بنا کے ایک اسٹیج بنا لیتے ہیں اور اسٹیج پہ سارے ڈرامے کو اپنے ذہن میں دیکھتے ہیں. اب دیکھیے یہاں پہ نہ تو ویڈیو کلپس ہوتے ہیں نہ اور کوئی جو ہے ایڈ ہوتی ہے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ جو ریڈیو کے ڈرامہ نگار کے لیے بڑی مشکلیں ہوتی ہیں. اس کو ساری چیزیں ڈائلاگ میں یا صوتی تاثرات کے ذریعے یا موسیقی کے ذریعے ظاہر کرنی ہوتی ہے، آوازوں کے ذریعے. مثلاً اب 14ویں کا ایک چاند ہے، تو 14ویں کے چاند کو اگر ٹیلی ویژن کا ڈرامہ نگار ہے تو کیمرے سے وہ قید کر لے گا 14ویں کے چاند کو، اسکرین پہ ڈال دے گا، تو ہم دیکھیں گے کہ 14ویں کا چاند جو ہے اپنے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے. اب جہاں یہی واقعے کو اگر ریڈیو ڈرامے میں لینا ہے تو کوئی ڈائلاگ یہ کہے گا کہ بھئی دیکھو 14ویں کا چاند کتنا خوبصورت نظر رہا ہے. تو جو چیز آپ نے کیمرے سے بتائی ٹیلی ویژن کے ڈرامے میں، ریڈیو میں اس کو مکالمے کے ذریعے یا صوتی تاثر کے ذریعے بیان کرنا پڑتا. اب ریڈیو کے ڈرامے کے تعلق سے یہ ہے کہ اس کا اسکرپٹ کو 2-3 طریقوں سے لکھا جا سکتا تھا، جس میں یہ کہ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ریڈیو کا جو مواد ہے وہ عنوان کے نیچے شروع کا حصہ ہم لکھ دیتے ہیں، اس کے بعد پیپر ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. ایک حصہ ہم منظرنامے کے لیے مختص کر دیتے ہیں اور ایک حصے میں کردار اور مکالمے دیے جاتے ہیں. جی. اور ڈرامے کا ریڈیو ڈرامے کے جو اجزائے ترکیبی ہیں اس میں یہ چیزیں شامل ہیں، ڈرامے کا پلاٹ ہوگا، کردار ہوں گے، مکالمے ہوں گے، موسیقی ہوگی اور صوتی اثرات ہوں گے. اور ریڈیو ڈرامہ ایک بابی ڈرامہ بھی ہو سکتا ہے یا 6 بابی 3 ایکٹ والا ڈرامہ بھی ہو سکتا ہے. اور ڈرامہ کے 6 خاص مرحلے طے کرنے کے بعد اپنے انجام کو پہنچتا ہے. یہ مرحلے ہیں تمہید، جیسے آپ نے بتایا ابتدائی واقعہ، تصادم،
نقطۂ عروج، ڈرامائی عمل کا زوال اور انجام۔ اگر ڈرامہ سہبابی ہو تو ان مرحلوں کو 3 ایکٹ میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ یہ 6 مرحلے جو ہیں مختلف، ان کو 3 ایکٹ میں، جیسا اب مثال کے طور پہ سب سے آسان اس کی یہ ہے کہ ہر کہانی کی ایک ابتدا ہوتی ہے، اس کا درمیانی حصہ ہوتا ہے اور اس کا اختتام ہوتا ہے۔ تو تین سہبابی ڈراموں میں پہلے باب میں ہم یہ بتائیں گے اس کی تمہید، دوسرے میں جو ہے اس کا درمیانی حصہ ہوگا، تیسرے میں اس کا اختتام۔ تو ہم نے یہ ہوا ایک طرف کے جو فارمیٹ ہے ریڈیو ڈرامے کا، وہ 2 فارمیٹ کے بارے میں ہم نے اس کا تذکرہ کیا۔ پہلے فارمیٹ میں تو یہ ہوا کہ منظرنامے کو بالکل الگ لکھا گیا، کردار کو بیچ میں رکھ کے اس کے بعد مکالمے لکھے گئے۔ دوسرے فارمیٹ میں یہ ہوتا کہ منظرنامہ اور مکالمے کو ایک ساتھ کر دیا گیا، کردار کے مقابل جو ہے منظرنامہ لکھ دیا گیا بریکٹ میں، اور پھر اس کے بعد مکالمے کنٹینیو کیا گیا۔ اچھا، آپ نے ابھی سب باتیں بتائی ہیں فارمیٹ کے بارے میں، اب یہ ریڈیو ڈرامہ کا کوئی ایک ڈرامہ ایسا لیجئے اس کے جو اسکرپٹ ہیں ان کے 2 طریقوں سے کس طرح لکھا جا سکتا ہے ڈرامے کی کہانی کو۔ ایک بڑا کامیاب ریڈیوئی ڈرامہ تھا خزانہ، جس کا عنوان تھا۔ اس میں ہوتا یہ سب کہانی یوں ہے کہ ایک بینک میں کام کرنے والا کیشیئر 86 لاکھ روپے لے کے فرار ہو جاتا۔ اچھا۔ فرار ہو جانے کے بعد 2-3 دن کے بعد اس کی سڑک حادثے میں اس کی موت واقع ہو جاتی۔ اب لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ اتنی خطی رقم اس نے کہاں چھپا کے رکھی ہوئی ہے، اور لوگوں کی تجسس یہ ہوتا ہے کہ بھئی کسی طریقے سے وہ رقم حاصل کی جائے، کیونکہ ایک آدمی اتنی بڑی رقم 1-2-3 دن میں تو خرچ نہیں کر سکتا۔ تو اب کئی لوگ، مختلف لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے۔ تو ایک نوجوان جو بے روزگار ہے اور مالی حالت اس کی ٹھیک نہیں ہے، وہ ایک عامل سے رجوع ہو جاتا اور اس کو بتاتا کہ بھئی یہ رقم کہاں ہے، تم مجھے ایسا طریقہ بتاؤ جس سے میں معلوم کر سکوں۔ تو ایک منتر بتاتا، وہ بولتا ہے کہ بھیانک جنگل میں جاؤ، جا کے منتر پڑھو، منتر پڑھنے کے بعد کچھ وقت کے بعد تمہارے سامنے کی زمین پھٹے گی، اس میں سے ایک لاش برآمد ہوگی، اس کے بال کاٹ کے رکھ لو، اور جب جب تم اس بالوں کو عود و عنبر کا دھواں دو گے، وہ لاش زندہ ہو کے آ جائے گی اور تمہارا ہر حکم مانے گی۔ تو تم اس سے پوچھ لے سکتے ہو کہ وہ 86 لاکھ روپے اس نے جو غبن کیے یا تغلب کیے اور کہاں پہ چھپا کے رکھے۔ تو ایک صحیح طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ عمل کرو۔ تو وہ جنگل میں جا کے وہ منتر کا جپ کرتا ہے، تو کافی دیر کے بعد ایک بھیانک خیخہ سنائی دیتا اس کو، ڈر جاتا ہو۔ ڈرنے کے بعد وہ بولتا ہے کہ بھئی تم مجھے ڈرا رہے ہو خیخے لگا کے، اور کیوں پریشان کر رہے ہو، سامنے کیوں نہیں آتے؟ تو اب ڈرامہ جو ہے اسی انداز میں آگے بڑھتا۔ تو وہ جو خیخہ دراصل شیطان کا ہوتا، وہ بولتا ہے کہ بھئی جو تو یہ منتر جپ کر رہا ہے اس سے صحیح طور پہ تمہیں پتہ نہیں چلے گا، اور اگر صحیح چاہیے کہ خزانہ کہاں پہ ہے، 86 لاکھ روپے کہاں چھپا کے رکھے، تو تم میری مدد حاصل کر۔ تو اس طریقے سے ڈرامہ بڑھتا۔ تو پہلے یہاں پہ جب ہم اسکرپٹ لکھیں گے تو جنگل کے ماحول کے بارے میں لکھیں گے، جو جنگل کی آوازیں ہیں ان کو ساؤنڈ ایفیکٹ سے ابھارا جائے گا، جنگل کی سائیں ہیں، جنگلی جانوروں کی آوازیں ہیں، اور ایک ہولناک سناٹا جو ہوتا، اور بیچ بیچ میں پرندوں کے پھڑپڑانے کی آواز آتی، یہ ساری چیزیں ساؤنڈ ایفیکٹ سے ہو جائیں گی۔ اس کے بعد جو خیخہ ہے وہ ایکو میں لیا جائے گا، اس کے بعد پھر ڈائلاگ کا سلسلہ شروع ہوگا۔ تو یہ جو ترتیب ریڈیو ڈرامے کی اس طریقے سے ہوگی۔ اچھا، بتائیے کہ ٹیلی ویژن سے پیش کیے جانے والے پروگرام کی اسکرپٹ نویسی، تو اس کے بارے میں کچھ؟ ٹیلی ویژن کے لیے جو ڈرامہ لکھتا ہے اس ڈرامہ نگار کے لیے بڑی سہولتیں ہوتی ہیں، کیونکہ ایک پورا ٹیکنیکل اسٹاف اس کے پیچھے ہوتا، اسے صرف ہدایتیں لکھ دینا ہوتا ہے اور باقی کام سارے وہ ٹیکنیکل اسٹاف والے کر دیتے ہیں۔ تو ایک ڈرامہ نگار کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو ٹیکنیکل نالج ہو، وہ کیمرے کے اینگل جانتا ہو، یا پھر پوسٹ پروڈکشن میں جو آلے استعمال ہوتے ہیں ان سے واقف ہو۔ تو یہاں پہ یہ سہولت ہوتی کہ ایک بڑا اسٹاف پروڈکشن میں لگا ہوا ہوتا ہے اور ڈرامہ نگار کو صرف ہدایتیں لکھ دینی ہوتی ہیں۔ تو یہ ٹیلی ویژن کی یہ سہولت ہے ڈرامے کی۔ اچھا، اسکرپٹ نویس کو زبان اور بیان پر عبور ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اصطلاحوں کا علم بھی ہونا چاہیے، جس کا استعمال فلم بندی کے دوران کیا جاتا ہے۔ ان میں سے کچھ خاص یوں ہیں، جیسے فیڈ ان ہے، ٹیلی ویژن کے ڈراموں اور فلموں کو سین پر شروعات میں فیڈ ان سے ہوتی ہے، فیڈ آؤٹ کہتے ہیں، ہر سین کے اختتام فیڈ آؤٹ پر ہوتا ہے، ڈالی ہے، جب کیمرہ کردار یا کسی اور شے سے دور ہو جاتا ہے تو اس کو ڈالی کہتے ہیں۔ اور بھی کچھ ایسے ہیں جو اصطلاحات آپ بتا سکتے ہیں، جیسے
ایکسٹریم لانگ شاٹ. جی ہاں. تو شارٹس کی سائزوں کے تعلق سے جی تھوڑا سا ڈرامہ نگار کو یہ معلومات ہونی چاہیے. تو تاکہ وہ جو ہدایت نامہ لکھے گا، جو منظر نامہ لکھے گا، اس میں کیمرہ مین کی سہولت کے لیے لکھے گا کہ وہ لانگ شاٹ میں یہ سین لینا ہے، کہ شاٹ ہونا چاہیے، کلوز اپ ہونا چاہیے یا میڈیم کلوز اپ ہونا چاہیے. تو تھوڑی سی ابتدائی جو بیسک نالج ہے وہ ڈرامہ نگار کو جاننا ضروری ہوتا، تاکہ وہ کیمرہ مین کو گائیڈ کر سکے کہ وہ کیا چاہتا ہے. اب کیمرہ مین دراصل وہ اپنے میدان کا ماسٹر ہوتا ہے، تو وہ یہ ڈرامہ نگار سے کو جو چاہیے، جو ضرورت ہوتی ہے، وہ ٹیکنیکلی وہ اس کو پورا کر دیتا ہے. تو شارٹس جو ہیں ان کے سائزوں کے بارے میں نالج رکھنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے، معلومات ہونا ضروری ہوتا ہے کہ آپ ایک سین کو کس طریقے سے پیش کرنا چاہ رہے ہیں، یا آؤٹ ڈور یا ایکسٹیریئر میں ہے یا انٹیریئر میں ہے، اور کردار اس کے کیا ہیں، فلم یا ٹیلی فلم، ٹیلی پلے ہے اور سیریل ہے، اس کا اسکرپٹ کا خاکہ فارمیٹ اور اسکرپٹ ایک جیسا ہوتا ہے، مگر سین کی تفصیلات منظر نامے، کردار اور مکالمے کے اوپر دی جاتی ہیں. جی ہاں. جیسے سین کا نمبر، جیسے ابھی آپ نے بتایا، لوکیشن کہاں ہے، انٹیریئر ہے کہ آؤٹ ڈور ہے، انڈور ہے، جی وقت، دن، رات، کردار. جی اور اس طرح سے منظر نامہ، کیمرے کے زاویے، شارٹس جی ایک کالم میں لکھیں گے، پھر کردار ایک کالم میں، پھر مکالمے ایک کالم میں لکھیں گے. اچھا، اب ایک ٹیلی فلم جس کا بہت مشہور تھی پنرجنم کے، جی تو اس کے ابتدائی حصے کے اسکرپٹ کے فارمیٹ میں لکھیں گے، کس طرح سے لکھے ہوں گے؟ یہ وہ جو ٹیلی فلم ہے صاحب، اس کی کہانی یوں ہے کہ رام چندر پورم ایک مقام ہے، جی وہاں پہ ایک تیلگو کا ناول نگار ہے مشہور، تیلگو ادب میں اس کا بڑا نام ہے. جی تو اس سے ایک لڑکی انٹرویو لینے آتی، کرشن مورتی کی بات کریں. جی کرشن مورتی. تو اس سے انٹرویو لینے آتی اور اس سے پوچھتی کہ آپ کے 21 ناول شائع ہو چکے، تو اس میں شاہکار ناول کون سا ہے؟ جی تو وہ جو کرشن مورتی ناولسٹ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ شاہکار ناول تو میں اب لکھ رہا ہوں. جی جو 21 ناول میں نے لکھ دیے ہیں اس میں سے کسی کو میں نہیں سمجھتا کہ شاہکار ناول ہے، اور شاہکار ناول تو اب میں نے لکھنا شروع کیا اور امید ہے کہ 1 سال میں کمپلیٹ کر لوں گا. جس انٹرویو ختم ہوتا تو دوسرے دن جو ناول نگار ہے ان کو ہارٹ فیل ہو جاتا جی اور وہ گزر جاتے ہیں. جی تو اب یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ ناول جو ہے انکمپلیٹ ہو جاتا. اب کرشن مورتی کا ایک لڑکا ڈاکٹر ہے اور اس کی بہو بھی ڈاکٹر ہے، جن کو ادب سے کوئی شغل نہیں ہے، نہ ان کی کوئی دلچسپی ہے، ان کا میدان بالکل الگ ہے. تو وہ ساری چیزیں ان کی کتابیں کرشن مورتی کی اور مسودے وغیرہ یوں کہ تم وہیں پڑے رہتے ہیں، کوئی ان کی طرف توجہ نہیں دیتا. تو ان کا ایک لڑکا ہے ستیم، جو 1 سال کا ہے. وہ جب 5 سال کا ہوتا تو وہ بولتا ہے کہ میں ستیم نہیں ہوں بلکہ میں کرشن مورتی ہوں. پنرجنم اس کا ہوا ہوتا ہے. تو اب وہ واقعات سناتا کرشن مورتی کے، جو وہ بیٹوں کو یا بہو کو معلوم تھے، جو بچہ ان سے واقف نہیں تھا، اور گاؤں کے ان لوگوں سے بھی ملتا جسے کرشن مورتی ملا کرتے تھے. اب ایک رات یہ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ وہ بچہ بستر پہ نہیں ہے، تو اس کو ڈھونڈنے جب جاتے ہیں تو کرشن مورتی کے روم میں ہوتا اور جو انکمپلیٹ ناول ہوتی اس کو مکمل کرتا. تو جب وہ اتنا منہمک ہو کے لکھتا تو یہ لوگوں کو بڑی پریشانی ہونے کے بعد جو اس کے تحریر کردہ جو حصہ ہے اس کو ایک تیلگو کے پروفیسر کو بلا کے بتایا جاتا ہے کہ بھئی یہ آپ اسٹائل دیکھیے، یہ جو لڑکا لکھ رہا ہے یہ اسٹائل اور کرشن مورتی کا اسٹائل سیم ہے، یا یہ بچکانی اس کی حرکتیں ہیں. تو تیلگو کا جو پروفیسر ہے وہ دونوں کے تحریروں کو دیکھ کے بولتا ہے کہ بالکل یہ کرشن مورتی کا ہی اسٹائل ہے، اور بڑے اچھے انداز میں یہ لڑکا اس کو کنٹینیو کر رہا ہے. تو پنرجنم جو ہے اس کا ہو گیا کرشن مورتی کی صورت میں. اب وہ لڑکا چھوٹا سا 5-6 سال کا لڑکا ہے، وہ ناول کمپلیٹ کر دیتا، اس کے بعد اس کو انعام اول بھی ملتا، اور کئی صحافی اور جرنلزم سے متعلق لوگ اس سے انٹرویو لیتے ہیں، بڑے بڑے لوگ. تو وہ اس خود اعتمادی سے ان سوالوں کے جواب دیتا جس طریقے سے کرشن مورتی دیا کرتے تھے. تو یہ پنرجنم کے تعلق سے ٹیلی فلم ہے جو اس کی مدت 90 منٹ تھی. اچھا. تو اس کا مطلب ہوا کہ اس میں ہم نے رام چندر پورم کے لوکیشن کو ہم نے اس کو انتخاب کیا، پھر اس وقت کے دن تھا، پھر کردار تھے اس میں سندھیا رانی اور کرشن مورتی، پھر اس کے بچے تھے، پھر وہ بچہ جو کمسن لڑکا تھا وہ تھا. بعد میں وہ کس طرح سے وہ
اس کے انتقال کے بعد وہ پھر ری سے برتھ کا جو پنرجنم اس کا ہوتا ہے اس بچے میں، تو یہ چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہیں. تو اس میں ہم نے پہلے منظر نامہ میں یہ سب چیزیں ہم بتائیں گے. اس میں لکھیں گے کہ لانگ شرٹ کیا ہے، کلوز شرٹ کیا ہوتا ہے، یہ سب اس میں بتائیں گے. پھر کون سے کردار یہاں آئیں گے ان کے لیے ایک کالم ہوگا، پھر ان کے مکالمے کے لیے ایک کالم ہوگا، جس میں یہ باتیں سب ہم بتاتے جائیں گے. جب سین کھلتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں صاحب کہ سڑک ہے، سڑک سے ایک تیز آٹو رکشہ آ رہا ہے، تو یہ ظاہر ہے لانگ شاٹ میں بتایا جاتا ہے. تو آٹو رکشہ کے کرشنا مورتی کے گھر کے سامنے رکتا، تو وہاں پہ میڈیم شاٹ میں کیمرہ زوم کیا جاتا، تو اس سے ایک لڑکی اترتی اور 100 روپے کا نوٹ آٹو والے کو دیتی. یہ سارے ایکشن کمپلیٹ ہوتے. اس کے بعد وہ پلٹ کے کرشنا مورتی کے جو صدر دروازہ اس کی طرف دیکھتی ہے، تو وہاں پہ بالکل کلوز شاٹ میں بتایا جاتا. اور نام جو ہے ایک پیتل کی تختی پہ کرشنا مورتی لکھا ہوا ہوتا. تو یہ جو کیمرے کے اینگلس ہیں، کیمرے کے شاٹس ہیں، ان کے تھوڑی سی صراحت جو ہے وہ ڈرامہ نگار کو کرنے سے کیمرہ مین کے لیے بڑی سہولت ہو جاتی کہ وہ فوراً سمجھ لیتا ہے کہ ڈرامہ نگار کیا کرنا چاہ رہا ہے اور اس کو کس قسم کا شاٹ چاہیے. تو ان کو گائیڈ کرنے کے لیے یہاں پہ شاٹس کے بارے میں ہماری معلومات ہونی چاہیے. اچھا، آج کے اس بصری سبق میں ہم نے اسکرپٹ نویسی کے تعلق سے ہم نے جناب جمیل شیدائی کو ہم نے سنا.